السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈیٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ آج کی سب سے پہلی خبر کے اندر ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ 7 ماہ کے دوران تقریباً 912 ملین یو ایس ڈالر کے سرپلس میں آ گیا ہے۔ یعنی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دسمبر کے منتھ کے اندر اس اکاؤنٹ کے اندر کچھ خسارہ دیکھنے میں آیا تھا، اور جنوری کے منتھ کے اندر بھی پاکستان کو کرنٹ اکاؤنٹ میں خسارہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یعنی مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو جہاں پہ نومبر تک کے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس چل رہا تھا وہ تقریباً 1.6 بلین یو ایس ڈالر کا سرپلس تھا، تو دسمبر کے منتھ کے اندر کچھ پاکستان کو خسارے کا سامنا کرنا پڑا، پھر مجموعی طور پہ جنوری کے منتھ کے اندر بھی پاکستان کو خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ دسمبر میں پاکستان کو تقریباً 665 ملین یو ایس ڈالر کا خسارے کا سامنا تھا، وہیں پہ جنوری میں تقریباً 229 ملین یو ایس ڈالر خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ تو نومبر میں جو پاکستان کا سرپلس 1.6 بلین یو ایس ڈالر سے تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا، وہ مجموعی طور پہ جنوری یعنی جولائی ٹو جنوری کے پیریڈ کے اندر ان 2 ماہ کے خساروں کو اگر ہم ایکومولیٹ کرتے ہیں تو تقریباً 912 ملین یو ایس ڈالر کا سرپلس پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ میں رہ گیا ہے۔ تو مجموعی طور پہ ہے تو ابھی بھی سرپلس کے اندر، مگر جیسے جیسے معاشی سرگرمیاں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں، پاکستان کی معیشت کے اوپر کچھ پریشر آنا شروع ہوا ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہیوی لیولز کے اوپر مینٹین تھا اس کے اندر کچھ گراوٹ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ دسمبر کے منتھ کے مقابلے میں گرچہ جنوری کے منتھ میں جو ہے وہ خسارہ کچھ کم ہے، یعنی دسمبر کے منتھ میں تقریباً 652 ملین یو ایس ڈالر کا جو خسارہ تھا وہ جنوری میں گر کے تقریباً 229 ملین یو ایس ڈالر کا ہے، مگر مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو تقریباً 700 سے 800 ملین یو ایس ڈالر کا خسارہ پاکستان ان 2 ماہ کے اندر دیکھ چکا ہے۔ تو مجموعی طور پہ جو نومبر تک کے پاکستان کا سرپلس تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا 1.6 بلین یو ایس ڈالر کا، وہ ان 2 منتھس کے خسارے کے بعد تقریباً 912 ملین یو ایس ڈالر کے اوپر آ گیا ہے۔ یہ ایک صورتحال ڈیولپمنٹ ہوتی دکھ رہی ہے، یہ تو ہم پہلے ہی پیش خیمہ دے چکے تھے کہ جیسے ہی معیشتیں اوپن ہونا شروع ہوں گی پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک پریشر آنا شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں کہ پاکستان کے اندر جو ریمیٹنسز کا ہے وہ حجم اس کے اندر کافی ہمیں انکریمنٹل ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے، تقریباً گزشتہ سال کے مقابلے میں 3.2 بلین یو ایس ڈالر سے ریمیٹنسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، یعنی 16.5 بلین یو ایس ڈالر کی جو ریمیٹنسز پاکستان کو موصول ہوئی ہیں، اس نے کافی حد تک کرنٹ اکاؤنٹ کے اس خسارے کو مینٹین کرنے کے لیے یا اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے اپنا بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے، مگر یہ ریمیٹنسز بھی بتدریج جو ہے وہ ابھی تو اپنا امپیکٹ دکھا رہی ہیں، مگر آنے والے دنوں کے اندر ان کا حجم شاید کم ہو جائے۔ مگر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے جس میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے تحت پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو، تو اس کی وجہ سے کچھ ہمیں ان کے اندر تھوڑا سا پازیٹیو سینٹیمنٹ دکھے گا، مگر ایک بڑے لیول کے اوپر ہم شاید یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آگے والے 3-4 ماہ کے بعد بھی یہ ریمیٹنسز کا یہی حجم رہے گا۔ تو بہرحال یہ تو چونکہ کووڈ جو ہے وہ اس وقت گریجولی طریقے سے مارکیٹ سے ختم ہو رہا ہے، ویپریٹ ہو رہا ہے، مگر ابھی بھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کووڈ کا حتی الامکان نتیجہ کیا ہوگا کہ جب تک یہ معیشت سے باہر نہیں نکل جاتا۔ ہم اگر بات کرتے ہیں کہ جب یہ کووڈ اسٹارٹ ہوا تھا، جب لاسٹ ایئر مارچ کے اندر ہم نے اپنی نیوز کو کوریج کیا تھا، کچھ ریسرچ رپورٹس ہم سامنے لائے تھے، تو اس سے جو مشابہت رکھتا ہوا جو وائرس تھا جو 2002 کے اندر اور 2012-13 کے اندر آیا تھا، یعنی سارس کے نام سے آیا تھا، سیویئر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم کے نام سے آیا تھا، پھر مڈل ایسٹ ریسپائریٹری سنڈروم کے نام سے آیا تھا، تو ان دونوں وائرس نے جو ہے معیشت کے اندر 1.5 سال کا پیریڈ پینیٹریٹ کیا تھا۔ ان 1.5 سال کے پیریڈ کے بعد ہی جا کے یہ ختم ہوا تھا، اور اس کے اوپر کوئی علاج پرٹیکولر دریافت نہیں ہوا تھا، یا آٹومیٹکلی معیشتوں کے ساتھ تقریباً 18 سے 20 ماہ کے درمیان میں نکل گیا تھا۔ ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو پوری دنیا کے اندر ویکسینیشن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے کافی حد تک کہ اس کی سیوریٹی میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، مگر آن اینڈ آف تقریباً 14 سے 15 مہینے کا پیریڈ ہو چکا ہے، اور اگر ہم ایبسلوٹ لیول پہ دیکھیں کہ جب سے پوری دنیا کو افیکٹ کیا تھا وہ تقریباً سال بھر کا پیریڈ یا 13 مہینے کا پیریڈ ہو چکا ہے، جس کے اندر پوری دنیا یکسر متاثر ہوئی تھی۔ تو اگر اس فینومینا کے تحت دیکھیں کہ جو یہ وائرس کی اپنی نشو نما ہے اور اس کی گروتھ ہے اور جس کے طریقے سے پینیٹریٹ کرتا ہے، تو اس میں تقریباً 18 سے 19 مہینے کا یہ پیریڈ تھا جو کہ گزشتہ جو سمائی کے اندر یہ آیا تھا، یا گزشتہ ڈیکیڈز کے اندر جب یہ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا پہ تو نہیں، خیر سے سارس جو ہے وہ چائنا سے افیکٹ ہوا تھا، پھر مڈل ایسٹ ریسپائریٹری سنڈروم جو تھا وہ مشرق وسطیٰ کے اندر اس سے افیکٹ کیا تھا۔ تو اب یہ کووڈ جو ہے یہ تو پوری دنیا کے اندر متاثر کیا ہے اس نے، تو اس کے اندر بھی یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ بھی 1.5 سال کا پیریڈ پورا کرے گا، مگر اس وقت جو سائنو فارما کی جو ویکسینیشن ہے
ایسٹرازینیکا نے جو بھی کام کیا ہے تو اس کی وجہ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ شاید 20 ماہ سے پہلے معیشتوں سے ختم ہو جائے، گرچہ 14 مہینے تو ہو چکے ہیں، اگر یہ جو ویکسینیشن لگ رہی ہے یا ویکسینیشن کی ڈرائیو ہو رہی ہے پاکستان کے اندر بھی، پوری دنیا کے اندر بھی، اس کی وجہ سے نمبر آف کیسز اگر کم ہوتے ہیں تو یقیناً 15 سے 16 ماہ کے اندر یہ کووڈ پوری طور سے نکل سکتا ہے معیشتوں کے اندر سے۔ بہرحال یہ پھر بھی وائرس ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کس طریقے سے یہ نکلے گا، کیونکہ ہم نے ہمارے سامنے کی یہ بھی نیوزز آئی ہیں کہ یہ وائرس میوٹیٹ بھی ہو رہا ہے، یعنی ایک نئی قسم میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے جب اس کے اوپر ریزسٹنس آتی ہے تو یہ جو ہے یہ بڑا ڈیویسٹیٹنگ سینیریو ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہم دیکھا تھا کہ یو کے اندر ٹیئر 4 کا لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا، یعنی جو جہاں پر ہے وہیں پر منجمد ہو جائے، وہاں سے موو بڑے ہائی لیولز پہ نہیں کر سکتا۔ ہاسپٹلز میں ہائی ایمرجنسیز نافذ کر دی گئی تھیں، جس کی وجہ سے کافی پینک سی صورتحال کریٹ ہو گئی تھی یورپین کنٹریز کے اندر۔ بہرحال اب جو وہ سیویریٹی ہے وہ کافی حد تک کے کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس وائرس کی پینیٹریشن کی، اور امید یہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ریسرچ اس پہ کی جا رہی ہے، جس طریقے سے جو ہے وہ لائف اسٹائل کو پروٹیکٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو امید یہ کیا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یا آنے والے کچھ ایک ماہ کے اندر، 1.5 ماہ کے اندر یہ وائرس مکمل طور سے معیشتوں سے نکل جائے گا۔ کہیں کہیں یہ بھی ماننا ہے کہ عالمی مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ یہ وائرس ہرڈنگ بیہیویئر بنا چکا ہے۔ ہرڈ کے مطلب ہوتا ہے ریوڑ، یعنی جب ایک چیز پینیٹریٹ کر جاتی ہے اور وہاں پہ اس کی مدافعتی نظام پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ جو ہے یہ وائرس کوئی بڑا اہمیت کا حامل نہیں ہوتا، کیونکہ اب باڈی کی اپنی امیونٹی جو ہے وہ آٹومیٹکلی اسے ڈسٹروائے کرنا شروع کر گئی ہے۔ جیسے کہ بہت بڑے لیولز کے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ کافی لوگ جو ہے وہ ٹیسٹنگ سے بھی محروم رہے یا ٹریٹمنٹ سے بھی محروم رہے، مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 70 سے 75% پاپولیشن جو ہے وہ متاثر ضرور ہوئی ہے، مگر ٹیسٹنگ کیپیبلٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے پوری دنیا کو تو تقریباً 10 سے 20% کے قریب جو ہے وہ ٹیسٹنگ فیز کے اندر گزرے ہیں۔ تو یہ جو ایک سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، تو بہرحال ہم یہ تو ایک کووڈ کے حوالے سے بات کرتے چلے گئے، مگر اس کے اندر پاکستان کی معیشت کے اوپر بات کریں تو پاکستان کی معیشت کے اوپر، جہاں پہ ہم کرنٹ اکاؤنٹس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے پاکستان کا وہ گرچہ سرپلس میں تو ہے، مگر گزشتہ 2 ماہ کے ڈیفیسٹس کے بعد جو ہے مجموعی طور پہ ان 7 ماہ کے اندر پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ کچھ نومبر کے مقابلے میں ڈیکلائن ہوا ہے، تو 912 ملین یو ایس ڈالر کا سرپلس ابھی بھی پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹس کے اندر ہے۔ امید یہ کرتے ہیں کہ اس سرپلس کی بیسس کے اوپر جب تک کہ پاکستان انجوائے کر رہا ہے ریمیٹنسز کو، پاکستان کے اندر ٹیکس کلیکشن بہتر ہو رہی ہے، ایکسپورٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، تو یہ ایک ابھی بھی پیریڈ پاکستان کے اندر موجود ہے کہ 1-2 ماہ کے اندر مزید پالیسی سازی کر کے اس کو آگے بڑھائے۔ وہیں پر FATF کی میٹنگز بھی اس وقت جاری ہیں اور اس کے اندر پاکستان کے جو ہے جو معاشی مستقبل ہے اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے۔ امید یہ کی جا رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے یا ان کی پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے 27 نکاتی ایجنڈا جو FATF کا تھا اور پاکستان کو فراہم کیا گیا تھا، اس میں پاکستان نے جو ہے کافی حد تک کے پیش رفت کی ہے۔ اس پیش رفت کے مطابق پاکستان کا جو ہے وہ اسٹیٹس وائٹ لسٹ ہو جانا چاہیے، مگر پاکستان کا وہیں پہ ماننا یہ بھی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسے ممالک ہیں FATF کے اندر جو اپنی رائے پاکستان کے اگینسٹ رکھتے ہیں اور جو کہ پاکستان کی ساخت کو متاثر کر سکتے ہیں، مگر ہم یہ مانتے ہیں، وینس انٹرٹینمنٹ یا وینس HD یہ مانتا ہے کہ پاکستان نے جب اپنا کام کیا ہوا ہے اور اس کو پراپر طریقے سے ایک اتنی بڑی ہماری ٹیم نے کام کیا ہوا ہے، سنسیریٹی کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، اس کے اوپر کمپلائنسز کیے ہوئے ہیں، تو ہم یہ اس بارے میں دعا گو بھی ہیں اور یہ اس بارے میں پر امید بھی ہیں کہ وہ سکسیسفلی ان چیزوں کو ڈیفینڈ کر لیں گے FATF کی پلینری کی میٹنگ کے اندر۔ یعنی پاکستان کو جو ہے وہ وائٹ لسٹ میں منتقل ہونے کے چانسز روشن ہو گئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان نے اپنی جو رپورٹ سبمٹ کی ہیں اس کے اوپر کتنی آبزرویشن اور کتنی آبجیکشن نکالی جاتی ہیں FATF کی جانب سے۔ اگر پاکستان اس پہ سکسیسفلی موو کرتا ہے تو پاکستان کے لیے گولڈن ایرینا ہوگا کہ پاکستان وائٹ لسٹ میں منتقل ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، پھر بات یہ کریں کہ سعودی ارامکو نے پاکستان کے اندر جو ریفائنری کھولنے کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی اس کے پر بھی کافی حد تک کے پیش رفت دکھائی دے رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ رواں سال ہی پاکستان میں تقریباً 10 بلین یو ایس ڈالر کی ریفائنری کا انعقاد کیا جائے گا گوادر پہ۔ تو یہ ایک پاکستان کے لیے بڑا ایک اچھا سینیریو ہوگا کہ سعودی ارامکو جو پاکستان میں اگر ریفائنری کا آپریشنز کرتی ہے اور پھر پاکستان اسٹیک کو بھی اگر شامل کیا جاتا ہے تو پاکستان کی معاشی سرگرمی کے لیے ایک بہت بڑا ایک اچھا ڈیولپمنٹ سینیریو ہوگا کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی معاشی استحکام کے اندر ایک اپنا رول پلے ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ تمام تر ایک ڈومیسٹک نیوزز ہیں، اس کے اوپر کافی ہمارے پاس ایک ڈیولپمنٹ ہوتی دکھ رہی
رہی ہے, کچھ پازیٹیو نیوزز بھی ہیں, کچھ نیگیٹو نیوزز بھی ہیں, مگر وہیں پر جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن بھی سامنے ہیں. ایک جانب بات کریں تو سینٹ کے الیکشن کے اندر بھی کافی اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا جائے, ہینڈل کیا جائے. وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ کے تحت ہونا چاہیے, جبکہ اپوزیشن اراکین جو ہے وہ اس کی بالکل مخالفت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا جو ہے ایسا کرنا جو ہے وہ اپنی رائے کے اظہار کے مترادف ہے. تو یہ جو اس وقت ابہام باقی ہے, مگر دیکھنا یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے اندر کس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. کافی جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب یعنی ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہے یہ سینٹ کے چیئرمین بننے کے حقدار ہیں. وہیں پر دوسری جانب کہا جاتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں پاکستان کے, ان کے بھی گوٹس بہت اسٹرانگ ہیں یا ان کا نام بھی بہت اسٹرانگ ہے. تو یہ جو اس وقت ڈیولپمنٹ انٹرنل لیولز کے اوپر ہو رہی ہے, پھر انٹرنیشنل لیولز کے اوپر بھی ہم دیکھیں کہ کافی ڈیولپمنٹس ہوتی جا رہی ہیں. عمران خان صاحب کے پاس چیلنجز بہت ہیں. وہیں پر بات کریں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کافی حد تک کے جو ہے اپنے موقف کو میل ڈاؤن کرتی دکھائی دے رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پی ڈی ایم کا موقف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے نیوٹرل رجحان کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹس ہیں. اس کے اوپر جو ہے یقیناً ہم بات کرتے چلے ہیں کہ اختلافات یا کانفلکٹس ہونا بہت ضروری ہے, مگر اگر یہ ڈیولپمنٹ فیز کے اندر کوئی رزلٹ اورینٹ کریں تو, یعنی اگر کسی دو پارٹیز کے درمیان کانفلکٹ ہے اور دونوں پارٹی کا جو سینٹرل ایجنڈا ہے وہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے, تو یہ کانفلکٹ یقیناً جو ہے وہ پروڈکٹیو ہو سکتا ہے اگر اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل کیا جائے. نہ کہ ہم بات یہ کر رہے ہوتے ہیں کانفلکٹس ہوتے ہیں اور کانفلکٹ میں ایجنڈاز ہی ہمارے دوسرے ہوتے ہیں. یعنی اگر ہم ایک دم مائکرو لیول پہ جا کے دیکھتے ہیں تو جو انڈیویجول بیسس پہ اوپر جا کر دیکھتے ہیں تو پی ڈی ایم کا ایجنڈا جو ہے وہ کچھ اور ہوگا اور پی ٹی آئی کا ایجنڈا کچھ اور ہے, یعنی موجودہ گورنمنٹ کا. مگر اگر ہم میکرو لیول پہ آتے ہیں تو ان ایجنڈاز کا جو سینیریو ہے یا آؤٹ کمز ہے وہ ملکی استحکام کے لیے ہے. اگر یہ واقعی میں ملکی استحکام کے لیے ہے تو ان دونوں کو مل کے اس ایجنڈاز کے اوپر آگے یا ایجنڈا ہے ان کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے اور پھر اس کو ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. عوام بالکل اس وقت بہت تھک چکے ہیں. تو پہلے بھی کافی چیزیں تھیں, مہنگائی شروع ہو گئی تھی, ہمارے روپے کی قدر میں گراوٹ آنا شروع ہو گئی تھی, اور اب ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس طریقے کے جو ایشوز ہوں گے جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی عوام سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے, عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ حکمران کون ہے یا پولیٹیشین کون ہے. وہ تو ایک فیس لفٹ کے اوپر امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آتا ہے یا پی ایم ایل این کا کوئی شخص اگر نمائندہ بنتا ہے یا پی ٹی آئی کا کوئی شخص نمائندہ بنتا ہے یا پی 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 کا کوئی شخص نمائندہ بنتا ہے تو ان کی اپنی جو چیزیں ہیں وہ صحیح ہونا شروع ہوں گی. تو کور آبجیکٹو عوام کا جو ہے وہ حکومتی پارٹی نہیں ہوتی, وہ ان کی امید لگاتے ہیں ان سے, ان کے گڈ جیسچر کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ آ کے ان کے مسائل حل کریں گے. اگر عوام کے مسائل اسی پوزیشن کے اوپر کھڑے رہیں تو پھر یقیناً جو ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این نے کیسے پی ایم ایل این کی جو ہے وہ کیسی ساخت ڈکلائن ہوئی, پھر پی 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 کے اوپر بھی کافی تحفظات کا اظہار عوام نے کیا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کو اپنی امیج بھی بہتر کرنی چاہیے, اور جو ان سے توقعات لگائی جاتی ہیں, ہر پارٹی کے اپنے ایک ایریا ہوتا ہے, وہاں پہ ان کے چاہنے والے ان کے اپنے ووٹرز ان سے کافی توقعات لگاتے ہیں, اور اس پہ اگر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو یہ توقعات جو ہے وہ اور مزید مضبوط ہو جاتی ہے. اور آنے والے الیکشن میں یہی ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا زور بہت تھا, مگر کچھ علاقوں سے پی 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 بھی جیتی اور کچھ علاقوں سے پی ایم ایل این بھی جیتی. اس کے اوپر بات الگ ہے کہ کس طریقے سے اس کے اوپر دھاندلی کے اوپر بات ہم یہ نہیں کرتے کہ کس طریقے سے مینیپولیشن کیا جاتا ہے لوگوں کو, اور یہ تمام تر چیزیں کس طریقے سے ہوتی ہیں. مگر جو کچھ شہری علاقوں کے اندر ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی ہے کہ کس طریقے سے لوگ جیتتے ہیں, تو وہ ایک ہم جو ہے اپنی نیوز کا حصہ بنا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سولوشن پرووائڈ کیا جائے, ان کی زندگیوں کو آسان بنایا جائے. جو بھی اقتدار میں آئے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرے, ٹرانسپورٹیشن کے نظام کو اچھا کرے, انفراسٹرکچر کو اچھا کرے, سہولیات زندگی فراہم کرے, بجلی سستے ریٹوں کے اوپر فراہم کرے. تو یہ ایک اقدامات ہوتے ہیں. وہیں پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے کافی چیزیں تو کی جا رہی ہیں, مگر کہا جاتا ہے کہ گزشتہ حکومت کی جانب سے کی جانے والی پالیسیوں کو جس کو منفی سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے بجلی کے نرخوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, روپے اپنی قدر بھی کھو رہا ہے. تو بہرحال ان تمام تر چیزوں کے اوپر ایک مثبت پالیسی لا کے عوام کے سامنے پیش کریں, اور صرف ایک مفروضے کے اوپر نہ آئیں. ہم یہ بات مانتے ہیں کہ کوئی بھی اکانومک پالیسی اگر وہ اپنا امپیکٹ دیتی ہے تو اس کو 6 مہینے سے سال بھر کا پیریڈ لگتا ہے ایک امپیکٹ دینے میں. تو ان چیزوں کے اوپر
पॉलिसी लेके तो आए कि पॉलिसी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। यानी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो कुछ एरियाज अभी देखा जाए, काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं कि कुछ हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की इदारों की ड्राइव थी या उनकी कोई इवेंट था जिसकी वजह से पूरे रोडों को बना दिया गया था और उनके ऊपर जो है वो लाइट्स जलना शुरू हो गई थी। जैसे ही वो इवेंट ख़त्म होता है और उसके बाद वो पूरी लाइट्स दोबारा बंद हो जाती हैं और फिर जो है वो वाकई वैसे ही सुनसान पड़ जाता है। तो ये एक सवाल आवाम की जानिब से भी उठता है कि हम टैक्स दे रहे हैं, हम रहायशी हैं इस शहर के, इस इलाके के, और स्पेसिफिक इवेंट के तहत जो है कोई अगर गुजर रहा है, कोई बाहर का सफ़ीर गुजर रहा है तो उसको जगमगा दिया जाता है और हम को वापस जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो ये इस तरीके की हरकतें ना होनी चाहिए गवर्नमेंट की जानिब से। ये जो है एतमाद गवर्नमेंट का, हमारे एमएनएस का, ये गिरता है। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो हमारे पाकिस्तानियों से है और पाकिस्तानी ही अपना वोट दे के अवामी नुमाइंदे चूज़ करते हैं और उसी के साथ साथ उनके ही टैक्स के ज़रिए हमारे इदारे चलते हैं। तो अवाम चाहे कैसे भी करे, चाहे अवेड हो चाहे नॉन अवेड हो, मगर उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है माशी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए। हम बिजनेस कम्युनिटीज़ की बात कर लें, वो भी आवाम में से ही हैं, टैक्स पेयर भी आवाम ही हैं ज़्यादातर अगर हम देखा जाए तो। ये इनकी ही खर्चों, इनकी ही टैक्स पे से हमारा जो है या टैक्स कलेक्शन से जो है हमारे मुल्क के अंदर जो डेवलपमेंट होती है, इदारों के अंदर जो इस्लाहात होती हैं। तो अगर इनको ही अगर ये टैक्स देने के बाद ही अगर ये डेप्रीवेशन होता है या इनके इलाकों के अंदर अगर अभी गर्मियों का सीज़न शुरू हो रहा है और बिजली हमें पता है कि वो अवेलेबिलिटी काफ़ी जो है माने रखती है, तो उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले इलेक्शन के अंदर हम दोबारा इसमें वोट लेके जाएंगे और आवाम फिर भी वोट देती है उनको इस उम्मीद के साथ कि जो है हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। मगर अब जो है वो इस वक्त जो है आवाम काफ़ी हद तक के जो है कोविड के बाद से इस वक्त बहुत डिवेस्टेटिंग सिनेरियो के अंदर है और इसके अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई तो आकर डिलीवर करे पाकिस्तान को। इतने रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में, इतनी टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, मगर जब देखें तो पाकिस्तान के अंदर इस तरीके का, बिलखुसूस कराची के अंदर बात करें, लाहौर के अंदर बात करें, लाहौर तो फिर भी काफ़ी डेवलप हुआ है। कराची की डेवलपमेंट अगर 30 साल पीछे जाके देखते हैं तो आज कराची जो है वो 30 साल पीछे वाला जो कराची था वो यकीन ही नहीं आता कि 30 साल पहले हम इतने एडवांस थे और 30 साल के बाद आज हमारे घरों के बाहर और एरिया के अंदर जो है वो कचरा इतने वाफिर मिकदार में पड़ा होता है कि हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि 30 साल पहले इतना मेगा सिटी हुआ करता था, आज इसकी हालत क्या है। तो बहरहाल जिस तरीके से जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं उनका भी रोल बनता है, वफाकी गवर्नमेंट्स हैं उनका भी रोल बनता है कि ये आवाम को तहफ़्फ़ुज़ात दें, क्योंकि इनका जो वोट है जिसको शायद जो है पॉलिटिशियंस जो है या सियासतदान इसको अहमियत नहीं देते, मगर इनका एक वोट या एक अंगूठा भी जो है वो हम इनके जो सियासतदानों के लिए है वो जीत का बाइस बनता है। तो ये आवाम जो है बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी मुल्क के लिए। अभी तो हम बात पाकिस्तान के हवाले से करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट करती है, आवाम अपना रोल प्ले कर रही है। अगर ये तमाम तर चीज़ें डिप्राइव्ड होंगी फिर ये कहा जाएगा कि आवाम से तवक्का लगाई जाएगी हुक्मरानों की कि जब टैक्स कलेक्शन है तो आवाम से टैक्स कलेक्शन किया जाए या कंप्लाइंसेस के ऊपर बात की जाए, तो फिर वो एक डिफरेंस क्रिएट होता है, रिटेलिएशन होती है और फिर वो एक बदमज़गी पैदा होती है। चाहे अवाम उसमें अंदर आ भी जाती है सिस्टम में, मगर फिर उसको जो है काफ़ी एक तल्ख चीज़ें होती हैं कि हमारे टैक्स के हम पे कर रहे हैं मगर जब फैसिलिटेशन हमारे को नहीं मिल रही तो फिर हम क्यों इसके अंदर अपना एक रोल प्ले करें। तो बहरहाल ये दोनों एंड गलत हैं कि अगर अवाम कहे इस चीज़ के ऊपर नेगेटिव स्टांस रखती है और गवर्नमेंट की जानिब से डिलीवरी भी नहीं होती, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो नेगेटिव स्टांस रखती हैं। इनको दोनों को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक इदारा बनाना चाहिए, सब इदारे बनाने चाहिए जिसके तहत ग्रीवियंसेस को दूर किया जाए और उनको अवेयर किया जाए। अगर किसी के ऊपर कोई प्लेंटी होती है, कोई नोटिस होता है, तो उसको भी बहैसियत इदारा सॉल्व करवाया जाए कि आप हमारे एक रेस्पेक्टेड सिटीजन हैं, आपके ऊपर ये नोटिस इशू हो गया है, आपके तमाम तर जो चीज़ों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है, तो हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप लेके आए, हम आपको इसके अंदर फैसिलिटेट करते हैं। तो जब इदारा खुद ही बढ़ के उसकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा तो क्यों ना ये जो डिफरेंस है ये कम होगा। तो ये चीज़ें हैं कि इसके अंदर बात की जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि जब तक कि ये इदारे के और आवाम के दरमियान एक गैर हम आहंगी सी सूरत हाल रहेगी, एक डिफरेंस क्रिएट रहेगा, तो चाहे कितनी भी डेवलपमेंट कर लें हम लोग जो है वो इस तरीके से इस गैप को फिल नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये तो थी डोमेस्टिक न्यूज़। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अंदर जो है वो काफ़ी तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। गोल्ड भी काफ़ी हद तक के अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, मगर बहुत सी ऐसी कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से गोल्ड अपने आप को थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा है। 1800 1790 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है और
آئل جو ہے وہ بڑی تیزی سے آگے اپ سائڈ کی طرف موو کر رہا ہے. تو یہ ایک بڑی انپورٹنٹ نیوز ہے. ان نیوزز کے بارے میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے بس چھوٹے سے ایک بریک کے بعد.